دائرے رکھے ہیں۔ ایک دائرہ انسانی زندگی کا شخصی ہے، کسی کے اندر شخصی طور پر ذاتی طور پر کوئی غلطی اور گناہ پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس شخصی اور ذاتی گناہ کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے۔ انسانوں کے گناہوں پر، برائیوں پر دین کا مزاج پردہ ڈالنے کا ہے، پردہ پوشی کا مزاج، کہ ہر ایک پر پردہ ڈالا جائے اور اس کی عیب کو ظاہر نہ کیا جائے، اس کے عیوب کو پردے میں رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ اٹھانا خود بھی پسند نہیں کرتے اور اپنے بندوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی گناہ کے بارے میں کسی کا پردہ نہ ہٹاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پانی مانگنے کے لیے، بارش کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے نماز استسقاء کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے اندر چغل خور ہے، ایک مجرم ہے جو آپس میں لوگوں کو لڑاتا ہے، اس کے اندر عیب موجود ہے، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تمہاری جماعت میں تمہارے ساتھ ایک نمام، چغل خور، ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والا وہ انسان موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، اس نمام کے بارے میں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو نکال دیں، اپنے مجمع سے، اپنے اجتماع سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، انہاکم عن النمیمۃ واکون نماما، آپ کو تو میں منع کر رہا ہوں چغل خوری نہیں کرنی، اور میں اس کی چغلی تمہیں لگا دوں کہ فلاں چغل خور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں میں اس کا نام دوں۔ اس نے بھی صدق کے دل میں توبہ کی ٹھان لی، یا اللہ آج پردہ رکھ لے، آئندہ میں اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔ اب اس نے نیت کر لی توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ سب کے سب آگے آ جائیں، سب کے سب توبہ کرتے ہیں چغل خوری سے، سب لوگ مل کر توبہ کرتے ہیں چغل خوری سے، سب توبہ کریں تاکہ اس گناہ سے نکلیں۔ تو دین کا مزاج پردہ پوشی کا ہے۔ فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی کمزوری پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو، کمزوری کو چھپا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کر اس کے عیوب بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب بھی سارے مخلوق کے سامنے کھول دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں منافقین، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا، یہ کفر کرتے ہیں، یہ نبی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ان کی ساری کمزوریاں اور عیوب بیان کیے، لیکن شخصی طور پر نہیں بیان کیے، نام لے کر نہیں بیان کیے، یہ ایک جماعت کے وصف کے طور پر بیان کیا کہ ایک زوال تباہی کی طرف جانے والی جو جماعتیں ہیں، قرآن ان کا نام لیتا ہے، وہ 4 گمراہ جماعتیں ہیں جن کا مزاج، جن کی عادتیں، جن کی خصلتیں، جن کے اعمال و کردار مسلمانوں میں نہیں آنے چاہیے، قرآن ان کو پیش کرتا ہے اور ان کی خصلتوں کا رد کرتا ہے۔ وہ 4 جماعتیں کون سی ہیں؟ مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین، قرآن حکیم جو ان کی غلطیاں بیان کرتا ہے، اس سے مقصود ان کی ذات نہیں ہے، ان کے اندر پائے جانے والا وصف ہے۔
جو اختیار کرے گا وہ تباہ ہوگا۔ اب مثلا فرعون کا نام لیتا ہے قرآن، فرعون ضرب المثل ہے ظلم کی، اس سے مراد فرعون کی شخصی اور ذاتی نوعیت مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی ظالم ہوگا قرآن اس کو فرعون کا نام دے کر یاد کرتا ہے، یہ فرعون ہے۔ ہم اس دور کے فرعون کو تو برا بھلا کہیں اور آج کے فرعون کا ساتھ دیں، یہ تو قرآن کہتا ہے غلط ہو گیا۔ قرآن کا ماننے والا پچھلے دور کے فرعون کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور آج کا دور کا جو فرعون انسانوں کو تنگ کرتا ہے، گناہ پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے پچھلے دور کے منافقوں کے بارے میں تو تم باتیں بیان کرو اور اپنے دور کے منافقوں کے بارے میں کچھ نہ سوچو، یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ ہم نے یہ منافقین کا انجام، منافقین کا حال، یہ ان کا غداری کا پہلو، دشمنوں کے ساتھ دوستی کا پہلو، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ دینے کا پہلو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اس عمل سے پوری قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول یہاں سے اٹھایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ کسی بری بات کو اوپن کیا جائے، کھولا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کو نشر و اشاعت میں لایا جائے، اس کو مجلسوں کی زبان بنایا جائے، اس کو اپنی مجلس میں گفتگو کا محور بنایا جائے۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ اپنی مجلسوں میں کسی دوسرے کا تذکرہ مت کرو۔ اب یہ کسی دوسرے کا تذکرہ کرنا، یہ اپنی مجلس کو کرکرا کرنا ہے، خراب کرنا ہے، یہ اپنی مجلس کو خراب کرنا ہے۔ لیکن کس کو اجازت ہے؟ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دور کے ظالم، غدار، خائن، منافق، دھوکے باز جو انسانوں کو تباہ کرے، نقصان پہنچائے، ان کے عیب، ان کی کمزوریاں، ان کی غلط باتیں وہ قوم کے سامنے لے کر آئے تاکہ ہر آدمی اس سے بچ جائے۔ اور میں اس کو اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں۔ جو ظالم طبقہ ہے، خائن طبقہ ہے، پوری قوم کو، وطن کو، دھرتی کو، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسی پارٹیاں، ایسی جماعتیں، ایسے لیڈر جو ایسی پالیسیاں بنائیں جو پوری قوم کو نقصان پہنچائیں، یہ تو قوم کے غدار، یہ تو منافق ہے، یہ تو خائن ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو فراڈی ہے۔ تو ان کا فراڈ واضح کرنا، ان کا دھوکہ واضح کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ دھوکے بازی ہوتی ہے، فراڈ کرنے والے لوگ، اب کاروبار میں بھی، لین دین میں بھی، اور کچھ ویسے ایسا طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے چھین کر نکل جاتے ہیں۔ ظاہری لباس بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ان کا مذہبی لباس پہنا ہوا ہے، مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن کام ایسے کرتے ہیں، پالیسیاں ایسی دیتے ہیں جس سے فائدہ دشمن کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اب وہ اس دور کے ظالموں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، سامراجی قوتوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور وہ مسجد میں لوگوں کو کہتے ہیں یہ جہاد کیا ہے، یہ قتل و غارت گری کیا ہے، یہ کام کر رہے ہیں، اس سے تو مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اب اس نے جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے پوچھا کہ بتاؤ آج کے دور میں یہ جو صلیبی قومیں ہیں، جو ظالم ہمارے ملکوں پر یورپ کے چڑھے آ رہے ہیں، ان کے خلاف محنت کوشش کرنا کیسا ہے؟ یہ عام آدمی بن کر گیا تھا، وہاں پوچھا، اس نے کہا، اس نے ادھر ادھر کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ دین کا مزاج اور ہے۔ اس نے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور مسجد والے محفوظ کیسے رہیں گے؟ اگر ظالم یہاں قبضہ کر لیں تو یہ مسجد آباد رہے گی، یہاں نمازی کوئی رہے گا؟ اب اس دور میں مسجد کی حفاظت، نماز کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، ذکر کی حفاظت دشمن سے دفاع کیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اپنی چیزوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ دشمن حملہ کر رہا ہو
اور آپ اس کے مقابلے کی کوئی حکمت عملی نہ بنائیں اور الٹا لوگوں کو ذہن دیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ تو کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے بتا۔ اس نے بتایا میں تو عیسائی اور میں اسی مشن پر ہوں اور یہاں عرصہ دراز سے امام بن کر نمازیں پڑھا رہا ہوں۔ اب نام مسجد کے نام پر، دین کے نام پر، علم کے نام پر، اب مسجد میں عالم بن کر، امام بن کر وہ بیٹھا ہوا نمائندہ کس کا ہے؟ اس دور کے باطل مذہب کا۔ آج بھی ہماری، اس لیے قرآن احبار سور، علماء سو کا تذکرہ کرتا ہے۔ علماء کی دو قسمیں، ایک علماء اچھے حق والے ہیں، ان کی تو تعریف توصیف، وہ تو سروں کے تاج، وہ دین کے نمائندے، نبی کے جانشین ہیں، اہل بیت کے صحابہ کے جانشین ہیں، وہ تو امت کے رہنما ہیں۔ اور دوسرے علماء سو ہے جو دین کو بیچتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں اور کام دین کے خلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح قوموں کے لیڈر ہیں، ان لیڈروں میں سے بھی وہ لوگ ہیں، ایک تو قوم کے خیر خواہ ہیں جو قوم کو ترقی دیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، ان کی پریشانیاں دور کریں گے، ان کے مال اور وسائل کو قوم پر خرچ کریں گے۔ اب یہ قوم کے رہنما ہے، حقیقی رہنما ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سچے رہنما اور جھوٹے رہنما، خائن اور دھوکے باز۔ قرآن کہتا ہے منافقوں کا ہم نے کیوں تذکرہ کیا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا امت کو، مسلمانوں کو، دین کو۔ تو جو طبقہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی پالیسیوں سے، اس کو قوم کے سامنے ننگا کرو، لے کر آؤ، یہ عبادت بن جائے گا۔ اور ذاتی طور پر اگر کسی کا عیب اچھالو گے تو وہ گناہ بنے گا، وہ غیبت بنے گا۔ اور اگر کسی نے قوم کو، وطن کو، دھرتی کو، دین کو نقصان پہنچایا ہے اپنے عمل سے، اپنی پالیسیوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے فتووں سے، اب حق والوں کے خلاف فتوے دیے انہوں نے، سچے لوگ جو تھے ان کے خلاف انگریزوں نے کھڑے کر دیے۔ سید احمد شہید کے دور میں ان کے خلاف 500 علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، یہ تو کافر ہو گئے۔ اب اس دور کے فتوے کا مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کو طاقتور بنانا اور ان سید لوگوں کو، اللہ والوں کو نقصان پہنچانا جو دشمن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب ہیں وہ بھی علماء ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن فتوے کس کے خلاف دے رہے ہیں؟ ظالم کے خلاف نہیں دے رہے، اور جس نے قوم کو لوٹا اس کے خلاف نہیں دے رہے، جو اس کے خلاف کام کر رہے اس کے خلاف فتوے دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہم نے تو ان کو واضح کرنا ہے، ان کی کلی کھولنی ہے، ان کے عیوب اور ان کی پالیسیاں بیان کرنے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو طالب کے پاس، خواجہ ابو طالب کے پاس مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو کر آ گئے، آ کر کہنے لگے ابو طالب تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان کو ہمارے سپرد کر دو، ہم ان کو سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے بھتیجے نے کسی کا مال اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی کو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی دی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن پھر اس کا جرم کیا ہے؟ تم اس کو جان کے درپے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اس کے 3 جرم ہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا جرم ہے؟ سارا مجمع بھرا ہوا ہے، مکہ کے سارے سردار بیٹھے ہوئے مجلس خواجہ ابو طالب میں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کے جرم یہ ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلا جرم اس کا یہ ہے انہو شتم آلہتنا، یہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہتا، ان کی کلی کھولتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تم نے خدا بنائے ہوئے، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، جن کو تم خدا کہتے ہو یہ بیماریوں میں، مصیبتوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ تو ان کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ کام آئے، تم اس کو پکارو تو تمہاری پکار پر پہنچے، وہ تمہاری مدد کرے۔ رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا پہلا قصور یہ انہو شتم آلہتنا، ہم نے جو اپنا مذہبی گورکھ دھندا قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں ان بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، وہ لا کے مٹھائیاں رکھتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں، بچوں کو نہیں کھلاتے، ان بتوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ اور یہ سارے سردار، ابو جہل کہتا ہے اس بت کا میں مجاور ہوں، دوسرے بت کا ایک اور مجاور ہے، تیسرے کا اور مجاور ہے، وہ مٹھائیاں رکھ کے جاتے ہیں، یہ شام کو اپنے گھر اٹھا کے لے آتے ہیں۔
کہتے ہیں بابرکت ہو گئی ہیں، تھوڑی تھوڑی لوگوں کو دے دیتے ہیں، باقی سارے اپنے گھر میں۔ وہ چیزیں لا کے رکھتے ہیں، پیسے لا کے رکھتے ہیں، تھوڑے سے بیت اللہ میں ڈال دیے، کچھ غریبوں کو دے دیے، اور باقی 90% گھر لے گئے۔ اب یہی حال تھا ان کا، خدا کے نام پر قوم سے محبت کی بنیاد پر سارے پیسے اکٹھے کر لیتے، چیزیں اکٹھے کر لیتے، مال و دولت اکٹھے کر لیتے، اور خود مجاور بنے ہوئے۔ کہتا ہے یہ پہلا جرم ہے، اس نے ان سارے خداؤں کی کلی کھول دی ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے انہو عابدیننا، اس نے ہمارے آئین، ہمارے قانون، ہماری پالیسیوں کی ساری کمزوریاں اور عیوب یہ سارے نوجوانوں کو سمجھا دیے، ہر ایک کے سامنے کھول دیے۔ یہ تمہارا قانون غلط ہے، یہ تمہارا غلط ہے، یہ تمہاری پالیسی غلط ہے، یہ اس سے قوم کو، وطن کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کو عیب بتا دیے، ہماری کمزوریاں بتا دی۔ آج ہمارے ملکوں میں جو قانون ہے، نظام ہے، اس میں کتنی کمزوریاں، ہر ایک کے لیے پریشانی ہے۔ آج ہر قانون قوم کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ یہ قانون کس لیے بنایا جاتا ہے؟ قوم کے لیے۔ باقی سارے لوگ اوپر والے بغیر قانون کے سارے کام کر لیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں قانون نہیں ہے ملک کا۔ یہ اپنے لیے سارے قانون ہیں، اور قوم کے لیے قانون کوئی نہیں ہے۔ اب قوم بیچاری پریشان ہے، بجلی کا بل نہیں لگوا سکتے، میٹر نہیں لگوا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب ان کے لیے قانون کے سارے راستے بند ہیں، اور اوپر والوں کے لیے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہر قانون، ہر پالیسی کی کمزوریاں یہ نوجوانوں کو اور ہر قوم کو پتہ ہونی چاہیے۔ نبی آ کر یہی کرتے ہیں، اپنی قوم کو بتاتے ہیں یہ تمہارا نظام، یہ تمہارے اوپر والے حکمران، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں تباہ کر رہے ہیں، ان کی پالیسیاں غلط ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے پیغمبر کی مخالفت کون کرتے ہیں؟ اس دور کے حکمران۔ ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرین۔ ہر نبی کو جو ہم نے بھیجا کسی قوم میں، اس کا مالدار طبقہ، عیاش طبقہ، وڈیرے، حکمران، وہ نبی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قوم کو شعور دیتا ہے یہ تمہارے ساتھ غلط کر رہے۔ اور تیسرا جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں انہو سفہ احلامنا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنا دیے۔ یہ ہم پر سوال کرتے ہیں یہ پالیسی کیوں بنائی ہے، اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہر ایک قانون کے بارے میں ہر گلی محلے میں ہمیں روک لیتے ہیں اور ہم پر سوال کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں آتا۔ اس نے ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنا دیے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے تو عقل مند بنایا، اور وہ کہتے ہیں یہ نوجوانوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اب پیغمبر کے خلاف چارج شیٹ لے کر آ گئے تو رسول اللہ کو بلایا ابو طالب نے، خواجہ ابو طالب نے، فرمایا بھتیجے تیری قوم کے سردار تیری شکایت لے کر آئے ہیں میرے پاس۔ تو فرمایا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے دہرائی شکایتیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں تو تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا کلمہ؟ میں کہتا میں وہ کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تم ایک کلمہ پڑھ لو تو پورے عرب پر تمہاری حکمرانی ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے اوپر تمہارا سیاسی غلبہ ہو جائے گا، ساری دنیا آپ کو لیڈر اور قائد مانے گی۔ ایک کلمہ تم پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ تملکو بہ العرب وتدین لکم بہ العجم، سارے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، اور سارا عجم تمہارا باج گزار ہوگا، تمہارے ماتحت ہوگا۔ انہوں نے کہا کون سا کلمہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کو حاکم ماننا ہے اور کوئی حاکم نہیں، باقی سب برابر ہیں۔ اب ایک اللہ کے قانون کے تحت، ایک اللہ کی عبادت کر کے ہم سب زندگی بسر کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا خواجہ ابو طالب نے بھتیجے ساری قوم مخالف ہو رہی ہے، تو میرے اوپر اتنا بوجھ نہ لاد جس سے میں تنگ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں چچا جان آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، آپ مجھ سے بے شک آپ تعاون نہیں کرتے، چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، ساری دنیا کی نعمتیں میرے قبضے میں لا کے دے دیں، میں اپنے نظریے، فکر اور دین کے مشن سے ہٹ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اللہ میرے دین کو غالب کرے گا، یا میں اس کے لیے اپنی جان کھپا دوں گا۔ اب رسول اللہ جس مقصد کے لیے جان کھپا دیں، اب یہ معمولی چیز تھوڑی ہے۔ تو فرمایا کہ جو مظلوم ہے
اس کو اجازت ہے ظالم طبقوں کے خلاف، قوم کے دشمنوں کے خلاف، انسانوں کے دشمنوں کے خلاف، قوم کو تباہ کرنے والوں کے خلاف آپ زبان کھولیں، ان کے عیب بیان کریں، ان کی کمزوریاں واضح کریں، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگ ان کے جال سے نکلیں۔ ان تبدو خیرا او تخفو، رہ گیا مسئلہ انفرادی اور شخصی مسائل کا، تو اگر تم کوئی بھلائی کی بات ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے، یا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ذاتی طور پر تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن قومی جرائم کو معاف نہیں کیا جاتا، قومی جرائم کی سزا ہوتی، اس لیے جو قوم کو تباہ کرے، انسانوں کو تباہ کرے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی اس کا پردہ کھولتا ہے۔ تو تم اس کا پردہ کیوں رکھتے ہو؟ تم اس کا تعاون کر رہے ہو۔ ظالموں کی پالیسیوں کو واضح نہ کرنا یہ ظالم کا تعاون ہے۔ آج جن جن قوموں نے 75 سال سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، ان ظالموں نے پالیسیاں بنا کر قوم کو تباہ کیا، آج ہمارا نوجوان وطن چھوڑ کر باہر بھاگ رہا ہے ماں باپ کو، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ معاف فرمائے اور ان ظالموں کے ظلم سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق پر استقامت عطا فرما دے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم کھول کر کوئی بھلائی کرو، او تخفو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا معاف کرو کسی برائی کو، ان اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔